صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ جو سری نمازیں ان کی رکعتیں ہماری دن رات کی رکعتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی فرض نماز ہے نا۔ 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں، یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے، کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو۔ یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا۔ تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا، سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں، کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں۔ سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے۔ اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا، سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا ہے۔ لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی، جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے۔ سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے، باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں۔ اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا، یا فارسی، اے فارسی،
اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو، اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے. اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں، جو ہم تو کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. کوئی شخص ایون سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آگے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ، تو وہ اپنی رکعت کو بے شک شمار کر لے، چاہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں سنی ہوئی ہے، صرف جاری نمازوں کے لیے. سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویے تو ہوئے، ایک حنفیوں کا ایک سلفیوں کا. درمیان کا راستہ ہے سختوں والا، اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر پوری مکمل بحث کی ہے، اور یہ میں جو آپ کو موقف بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا. اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور باقی بڑے بڑے ائمہ اسی موقف پر ہیں، اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں. اگر سکتے نہ ہوں تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے.